کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے جو جہنم میں لے جائے گا؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دے گا سوائے ایک گناہ کے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ گناہ کون سا ہے؟ معزز سامعین، یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جہنم میں لے جانے والا سب سے پہلا عمل شرک ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر۔ پہلے شرک اکبر کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں یکتا اور تنہا ہے۔ بے شک ان چاروں انواع توحید میں اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہی حصہ دار۔ لہٰذا جس کسی نے کسی بھی شکل میں جن، فرشتے، نبی، رسول، ولی، بزرگ یا کسی دوسری چیز کو اللہ تعالیٰ کے برابر، اس کا ساتھی یا اس کی صفات یا حقوق یا اختیارات میں حصہ دار سمجھ لیا تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ شرک اللہ کی ذات کو انتہائی ناپسند ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ بس شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ شِرْکَ ظلم عظیم، یعنی یہ سچی اور پکی بات ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ جو آدمی حالت شرک میں اس دنیا سے کوچ کر جائے وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس پر حرام ہے اور اس کی بخشش قطعاً ناممکن ہے۔ معاملے کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اگر ان برگزیدہ ہستیوں سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، ان کی ساری محنتیں ضائع ہو جاتی اور وہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے۔ چنانچہ 18 بڑے بڑے انبیاء رسل کا تذکرہ کر کے ایک ہی مقام پر فرمایا، لیکن اگر کہیں ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ امام رسل، سید اولین و آخرین، خاتم الانبیاء المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا طور پر بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر کے مقام پر فائز ہیں، براہ راست مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے انبیاء علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو یقیناً تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہ اور ان میں بھی سب سے پہلے شرک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، 7 تباہ کن اور ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ سے فرار ہونا اور پاک دامن سیدھی سادھی اور مومن خواتین پر زنا کا الزام لگانا۔ ان بڑے بڑے اور تباہ کن گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک شرک ہے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبائر کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 ہیں، ان میں سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا۔ شرک کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور اس کی بخشش کا دروازہ بند ہے، جبکہ دوسرے گناہوں کے مرتکب اپنی اپنی سزا پانے کے بعد بالآخر بخشش کے امیدوار ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں داخلے کا امکان ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیا جہان کی ہر نعمت
اور آسائش اس کی خدمت کے لیے ہے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرے، یہی اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس مقام عظیم سے جب وہ گرتا ہے تو نہ وہ اپنے اس مقام کا پاس رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کہیں سے سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ عظمتوں اور بلندیوں کے آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چھیتڑے اڑ جائیں گے۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ شرک کی دوسری قسم شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر میں مندرجہ ذیل کام شامل ہیں: ریاکاری، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا، بدشگونی کرنا، دم اور تعویذ کی بعض صورتیں۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی اور آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک اسٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر آپ کو مل سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ